شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ 27ویں تاخرات میں موجود ہیں. اللہ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر پانے والوں میں شامل کرے. سلف نے کہا کہ اگر لیلۃ القدر کی جیسے کچھ فضیلت اللہ نے بتائی ہے، پیارے نبی نے احادیث میں بتائی ہے، اس فضیلت کو ہم جان لیں، سمجھ لیں تو سارا سال، ساری عمر لیلۃ القدر کو تلاش کرتے رہیں. تو لیلۃ القدر کا ایک سیکنڈ 40 آورز کے لیول برابر ہے. نہیں، آپ حساب ڈال کے دیکھیے کہ ایک رات کو اگر آپ 84 سال سے اگر ڈیوائڈ کریں گے تو کتنا پڑے گا. تو ایک سیکنڈ، سنگل منٹ بھی ویسٹ کرنے کا نہیں. تو یہ نہیں ہے. اور میں آج میرا مغرب کے بعد سے شروع ہوا. میں مغرب کے بعد وینس گیا، وہاں 1 گھنٹہ بیان تھا. پھر بیت العلوم آیا، وہاں 1 گھنٹہ بیان تھا 9:30 سے 10:30 تک. تو اللہ تعالیٰ اس ساری نیکیوں کو قبول کرے. ایک تڑپ، ایک کوشش ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. آج کے اس درس میں مجھے سورۃ الرعد کی تفسیر آپ کے سامنے پڑھنی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ کچھ باتیں اپنے دوستوں سے والدین کی اطاعت اور فرما برداری پر میں شیئر کروں، اس لیے کہ والدین ایک منٹ ادھر آؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ بیٹا، اچھے بچے ادھر آ جاؤ. تو والدین کا جو مرتبہ ہے بہت بڑا ہے. ہمارے بچے والدین کا مرتبہ سمجھیں تاکہ وہ جنت حاصل کریں. تو میں نے چاہا کہ مختصر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں. تو سب سے پہلی چیز میرے ساتھ اس تعلق سے کچھ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تعلق سے کیسے والدین کے تعلق سے یہ لوگ کیسے تھے. جیسے سورۃ مریم آیت نمبر 12 سے 14 تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. وبرا بوالدیہ، ایک نبی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یحییٰ کے تعلق سے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ بہت ادب سے پیش آتے تھے. علماء نے کہا ہے کہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھے، باپ اگر چل رہے ہوں تو سامنے نہ جائیں، باپ کے سامنے زور سے باتیں نہ کریں. تو اسی طرح وقال عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ انہوں نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، سورۃ مریم میں اس کا ذکر ہے آیت نمبر 32 میں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے میری ماں کے ساتھ فرما بردار بنایا. باپ تو نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ میں میری ماں کا بہت فرما بردار ہوں. تو اسی لیے کہتے ہیں وَهُنَاكَ 3 مراتب فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ. ماں باپ کے ساتھ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، بچے، بڑے، بزرگ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یا میری بہنیں، مائیں جو میری آواز سن رہی ہیں، ہم جیسے کچھ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے، سب برابر نہیں ہوتا. کیسے؟ فَعَلَاهَا
مرتبۃ الصحبہ باحسان، پہلا مرتبہ ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کریں گے وہ ہے احسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان سلوکی کرو۔ احسان سلوکی کا کیا مطلب ہے، والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ النساء دوسری جگہ اللہ نے کہا۔ تیسری جگہ سورۃ الانعام میں پھر اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ الاحقاف چوتھی جگہ پھر اللہ نے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 4 مرتبہ قرآن میں کہہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان سلوکی کرو۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ احسان سلوکی کیا ہے، کہ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان سلوکی کرو، احسان اچھا سلوک کرو، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا، دیکھیے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ماں باپ میں سے کوئی بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا کوئی ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کے سامنے کیا نہ کہو، یعنی ایک بیزارگی، اف جیسے بچے بولتے نہیں جاؤ می میں جاتا نہیں، ایسے ایک جھڑکی دیتے ہیں، وہ جھڑکی وہ الگ ہے، بعد میں اللہ نے کہا یعنی بالکل بیزارگی کا اظہار نہ کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ماں باپ کے ساتھ جھڑکی دو۔ میں یہ نوجوان بچوں سے، چھوٹے بچوں سے بھی بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر اچھا ہو، آپ زندگی میں ترقی کریں، آپ دکھ نہ اٹھائیں، بیماریاں آپ کو تنگ نہ کریں، غربت اور افلاس میں آپ مبتلا نہ ہوں، تو اپنی ماں باپ کی دولت کی قدر کرو، زندگی سنور جائے گی۔ ماں باپ کی بے حرمتی کرو گے تو بیماریاں، غربت، افلاس، مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، اور دنیا میں مرنے سے پہلے اپنی سزا دیکھو گے۔ یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے زبان سے۔ ہر چیز کی سزا ڈیلے ہو سکتی ہے، لیکن پیرنٹس کے ساتھ تم غلط کرو گے، میں غلط کروں گا تو اللہ دنیا میں اس کی سزا بتلائے گا، دنیا میں سزا دیکھ کر آدمی مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے رحمت اور شفقت کے ساتھ ایسے بچھے جاؤ، اکڑو نہیں، اور ماں باپ کے سامنے فخر نہ کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر ویسے رحم فرما جیسے میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے، بچپن میں رحم فرمایا۔ یہ پہلا مرتبہ ہے جسے ہم احسان کہتے ہیں۔ اگر میرے سامنے موجود لوگوں میں اس طرح کا برتاؤ ہے تو آپ احسان کے اسٹیج پر ہیں۔ سیکنڈ اسٹیج آتا ہے شکر کا۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ والمرتبۃ التي هي ادنى منها مرتبۃ الشکر، مرتبہ شکر کیا ہوتا ہے؟ بالمنافع الدنیویہ التي قدمها لك في مراحل عمرك، یعنی ماں باپ نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا کم از کم اس کا شکرانہ تو پیش کرو۔ تم احسان تو نہیں کر سکے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کا شکر تو پیش کرو۔ کیا 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 ہے ماں باپ نے تمہارے ساتھ؟ منذ حمل الام، ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں ڈھویا ہے۔ ہاں کتنا مشکل ہے، 1 کلو کا پتھر تمہیں جیب میں نہیں ڈال سکتے، ماں تمہیں لے کر اپنے پیٹ میں، کتنی مصیبتیں، نہ سکھ سے چین سے سو سکتی ہے، کتنی پابندیاں اس پر ہیں، ایسا مت سو، ایسا مت لیٹو۔ جب وہ حمل سے ہوتی ہے کہا کہ وہ حمل کی مشقتیں، والنفقہ، ماں باپ نے تم پر خرچ کیا ہے، تمہارے کالج کی فیس سے لے کر، نرسری کی فیس سے لے کر، اسکول کی فیس سے لے کر، تمہارے کپڑے، تمہاری ساری چیزیں ماں باپ نے ساری چیزیں لی۔ والتربیہ، ماں باپ نے تمہاری تربیت کی ہے، تربیت کی ہے۔ والحمایہ،
اور تمہاری حفاظت کی ہے، تمہاری حفاظت کی ہے۔ والرعایہ، ماں باپ نے تمہاری نگرانی کی ہے، بچے کو کہیں بخار نہ آ جائے، کھانسی نہ آ جائے، بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، سردی سے بچایا ہے، گرمی سے بچایا ہے، تمہیں گرم کپڑے پہنائے ہیں، ہاں، دوائیاں پلائی ہیں، یہ رعایت ہے، کم از کم اس کا تو شکر کرو اپنے ماں باپ کا۔ کانو، اسی لیے کہتے ہیں بھلے وہ مسلمان ہو یا کافر ہوں، وہی مرتبۃ رد الجمیل والشعور النفسی بعظم المنافع الدنیویہ التي قدمها فی صغرک، کم از کم آدمی اسے یاد کرے۔ یاد کرنے کے بعد کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارا بوجھ پیٹ میں اٹھایا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، تم کو دودھ پلانے سے لے کر چھڑانے تک 2 سال لگے ہیں، حمل سے دودھ چھڑانے تک۔ انشکر لی ولی والدیک، اس پر میرا شکر کر، تیرے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ کم از کم ان چیزوں کو یاد کرو گے تو تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ماں باپ کی قدر کریں۔ ماں باپ نے کتنا دکھ اٹھایا ہے، تمہیں بچپن سے بڑا ہونے تک کتنی تکلیفیں ماں باپ نے اٹھائی ہیں۔ کہا وہ الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں آنا ہے۔ وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ لا يمكن الوصول إليها إلا بعد تحقیق المرتبة الدنیا۔ پہلا تھا احسان، دوسرا تھا شکر، تیسرا مرتبہ جو ہوتا ہے کم از کم، کم سے کم کیا ہے؟ الصحبة بالمعروف فی الدنیا، یعنی آدمی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا رہے، بھلے ماں باپ مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، لیکن ان کے ساتھ دنیا کے جو بھی معاملات ہیں اس میں وہ اچھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بھی آیتیں وہاں بتا دیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی صورت میں ماں باپ کے ساتھ غلط آپ نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی چیز کو یاد کر کے ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے۔ ماں باپ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، ان کے ساتھ آپ غلط نہیں کر سکتے، ان کا حق ان کو ادا کرنا ہی ہے۔ جیسے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ مشرک ہوں، تم کو غلط چیزوں کا حکم دیتے ہوں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات تو نہیں مانو لیکن ان کے ساتھ اچھا کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لیکن دنیا کے حد تک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اسی لیے کہ ماں باپ کے ساتھ کسی صورت میں، بہت ساری اولاد ایسے ہیں ماں باپ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہرگز ماں باپ بھلے کچھ بھی کریں، آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے کہ آپ، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ غلط کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اورد الامام ابن مفلح فی الآداب الشرعیہ عن الامام احمد انہ سئل عن بر الوالدین فقال واجب ما لم یکن معصیہ، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے، واجب ہے، جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دیں۔ یعنی اگر کسی کے ماں باپ چاہیں کہ چلو کسی درگاہ چلتے ہیں، تو بیٹا بول سکتا نہیں میں نہیں آؤں گا۔ تو اگر ماں باپ کہیں کہ داڑھی کاٹ دو، بیٹا کہے نہیں یہ تو حرام ہے میں نہیں کاٹوں گا، سنت کے خلاف ہے، ویسا اگر بول سکتا ہے، نہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں فَإِنَّا جَوَّزْنَا لِلْوَالِدِ أَخَذَ مَالِ وَلَدِهِ مَا لَمْ يَضُرُّهُ فَأَخْذُ مُنَافِعِهِ كَأَخْذِ مَالِهِ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ اسی لیے ہم نے اجازت دی ہے کہ باپ چاہے تو بیٹے کا سارا مال لے سکتا ہے، یہ ایک اوپینین ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ باپ بیٹے کے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن پورا مال نہیں لے سکتا، پورا مال نہیں لے سکتا، اس لیے کہ بیٹے کے بھی خرچے ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے۔ اگر یہ حدیث ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انت ومالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اس حدیث کو آپ سن لیں، آپ سن کے پورے باپ بیٹے کے جیب میں پورا نکال لیں، بولے شیخ صاحب تو بھی معراج کرتے، تیرا مال بھی معراج کرتے، پورا بٹوا اٹھا لو، پرس اٹھا لو، گن گن کو رکھ لو۔ بولا کہ نہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، ہاں آپ اس کے پیسے سے رتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ابھی گھر کا کرایہ بننا ہے، بازار پیسے دے، ایسا آپ لے سکتے ہیں، لیکن پورا پیسے چھٹ کر جائیں اس کی گنجائش نہیں۔ فالواجب علی العبد ان یبر بوالدیہ ویحرص علی الترقی فی البر، تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کی قدر کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی یہ جو آیتیں ہیں علماء نے، محدثین نے اس کے ابواب باندھے ہیں، اسی لیے کہا باب بر الوالدین وانہما احق بہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم، ناک کو مٹی لگے، مطلب وہ خاک آلود ہو، مٹی میں مل جائے۔ 3 بار اللہ کے نبی نے بد دعا کیا، 3 بار۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے زبان سے کس کے لیے یہ نکل رہا ہے کہ وہ مٹی میں مل جائے، مٹی پلید ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، وہ آدمی جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ہوں جب وہ نوجوان ہیں، آپ نوجوان ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، احدہما او کلیہما، دونوں ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ثم لم يدخل الجنہ، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، تو یہ مٹی پلید ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی۔ تو ماں باپ اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ کے گھر میں جنت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں ماں باپ سے تھوڑے بہت آپ کو لگتا ہے کہ ماں باپ ٹوکتے ہیں، کبھی ٹوکتے ہیں، ہاں ٹوکتے ہیں، ماں باپ کا زمانہ پرانا ہے، تو کبھی آپ باہر جانا چاہیں گے، کیا ضرورت، گھر میں پکاتے نا امی یا کھا لو نا، تو ماں باپ اپنی زمانے کی بات کرتے ہیں۔ آج وہ زمانہ نہیں، آج اولاد ہماری باہر کھانا چاہتی ہے، گھومنا چاہتی ہے، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہر بات میں کیا نہیں کریں، بیٹے کے ہر بات میں کیا نہیں کریں، انٹرفیئر نہ ہو، تھوڑا بہت اسے بھی کیا کریں، چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لیکن جو کچھ بھی کریں ماں باپ ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث میں بتایا گیا کہ آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نبی ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کو اس میں سب سے پیاری چیز کیا ہے بتائیں، وہ بھی کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، آن ٹائم نماز پڑھنا، ٹال کو نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا؟ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھا کرو۔ قال السائل ثم قلت ای، ثم ای، پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ پھر میں نے پوچھا تو کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس معاملے میں بہت کمی بیشی ہماری ہو رہی ہے، آج کی نسل یہ ساری باتوں سے ناواقف ہے۔ یہ دیکھیے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنگ پر جانا چاہتا ہوں۔ بات اچھی ہے، نیت اچھی ہے، اور جب میں آ رہا تھا میری اماں رو رہی تھی، کہاں جاتا بیٹا، مجھے کون دیکھیں گا، تو چلے گا، تو میں روتے آ گیا، میں میری ماں کو رلا کر آیا ہوں۔ تو وہ صاحب سمجھے اللہ کے نبی بہت تعریف کریں گے، واہ اچھا کرے، امی کو رلا کو آئے تمہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم رجلہا
فثم الجنہ، جاؤ واپس جاؤ اپنے ماں کے پاس بیٹھے رہو، وہی جنت تم کو ملے گی، اسے ویسے ہنساؤ جیسے تم نے اسے رلایا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں باتوں باتوں پر ماں کو رلاتے ہیں، باپ کو رلاتے ہیں۔ ماں باپ کے آنسو رائگاں نہیں جاتے۔ ماں باپ جب روتے ہیں تو اس کے دور رس اثرات زندگی میں ہوتے ہیں، اس کے نتیجے بہت خراب نکلتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کبھی آپ کی وجہ سے ماں کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، آپ کی وجہ سے باپ کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ کوشش کریں، یہ بہت خطرناک انجام اس کا ہوتا ہے۔ اللہ سب پر رحم فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ فاضع ذلک الباب او احفظہ، اگر چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کرو، چاہے تو وہ دروازہ توڑ دو، تمہاری مرضی ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں پیارے بچوں، کوشش کرو کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو وہ کون 3 لوگ ہیں؟ دعوت المظلوم، ایک تو دعائیں بھی بد دعائیں بھی۔ یہاں جس بات کا انہوں نے ذکر کیا ہے 3 دعوات یستجاب لہ، بیٹھے بیٹھے کسی کو کچھ کرے، انہیں ظالم انہیں مظلوم، کسی کا پیسہ لے، کسی کے بارے میں خواہ کچھ غلط بول دیے، انہیں ظالم اور انہیں مظلوم۔ اگر اس کے دل سے آہ نکل جائے یا اللہ یہ ظالم ہے جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو اللہ ضرور اسے سنتے ہیں۔ ظالم کی آہ میں رکاوٹیں نہیں ہوتی، سیدھے اللہ کے عرش تک جاتی۔ دوسرا وہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ودعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ باپ سے دعائیں لیں، آپ کا باپ آپ کے لیے دعا کریں۔ گلی والے، محلے والے، آپ کے فرینڈ جتنا بھی آپ کے سامنے ہنسیں، اچھا کریں، لیکن باپ کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ باپ جتنا پرخلوص آپ کے ساتھ ہوتا ہے کوئی اور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات بچیوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ باپ سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عربی میں کو کہتے ہیں ہم البنات حتی الممات۔ ہمارے بچے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، میں ہمیشہ بچوں کو بولتا ہم البنات حتی الممات، بیٹی کی فکر باپ کو خبر میں جانے تک رہتی ہے۔ کیا بیٹی کی فکر باپ کو کہاں تک رہتی ہے؟ باپ خبر میں جانے تک رہتی ہے۔ ہم البنات حتی الممات، بیٹی بڑی ہو جاتی، شادی کر دیتا، پھر بھی باپ سوچتے رہتا بچی کھائی رہیں گی نہیں رہیں گی۔ ہاں، حالانکہ شادی ہونے سے پہلے رشتے کی تلاش، شادی ہو گئے بعد پھر بھی باپ کو فکر۔ تو یہ فکر باپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی، ہمیشہ باپ کبھی بھی بیٹی کی فکر کبھی بھی نہیں بھولتا۔ تو اسی لیے آگے کہتے ہیں باپ کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ مِنْ خِلَالِ تَجَارِبِ الْحَيَاةِ كَثْرَةُ اسْتِجَابَةِ دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أَوْ ذُرِّيَّتِهِ۔ تو اسی لیے باپ جب اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے تو ضرور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز انہوں نے یہاں ذکر کیا التحذیر من عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ماں باپ کی نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں بڑے بڑے گناہ بتاؤں کیا؟ صحابہ سے پوچھے، اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا بتائیے اللہ کے رسول بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جیسے ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کیا ہوتی ہے؟
ماں باپ کسی چیز کا حکم دیں اسے نہ مانیں، کوئی مشورہ دیں نہ مانیں، اور ماں باپ کی کھلی خلاف ورزی کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور کہا کہ وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ لمبی حدیث ہے، اسے چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الکبائر، بڑے گناہوں میں شامل ہوتے ہیں کہ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو بے قصور قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ کیا کرے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ العاق لوالدیہ، وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ نافرمانی کی کئی صورتیں، اب ماں اولاد سمجھے تب نا کہ میں کیا بھی نافرمانی نہیں کیا۔ اولاد کیا سمجھتی ہے؟ میں کیا بھی کرا نہیں۔ اب ان لوگوں کو بتانا دے یہ نافرمانی، یہ فرما برداری۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیکھتا۔ والمرأة المترجلہ، یہ کون؟ وہ عورت جو مرد بنتی ہے۔ عورت مرد کیسا بنتی؟ کیسا بنتی بیٹا؟ عورت مرد کیسا بنتی؟ کپڑوں میں، اسٹائل میں۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ راضی نہیں ہوتی کہ میں عورت رہوں، وہ خواہ مرد بننے کی کوشش کرتی، کبھی مردوں کی بھیڑ میں آ جائیں گی، کپڑے ویسے پہن لیں گی، ہیئر اسٹائل ویسا کریں گی، باتیں ویسے کرنے لگیں گی، بلا کہ وہ بھی جائز نہیں۔ الدیوث، الدیوث بولے تو بے غیرت، بے غیرت بولے تو اپنی بیوی کسی سے بھی کون بھی بات کر لے سکتا ان سے، کیا بھی کھلی کتاب، کیا بھی نہیں۔ اچھا جانا کیا تمہیں جا کر جاؤ، پرواہ نہیں، میں آتا نہیں۔ ایک شریف مرد کیا کرتا ہے، بیوی کہیں جانا چاہتی ہے، ہاسپٹل جانا چاہتی ہے، اپنے ماں کے گھر جانا چاہتی ہے، وہ خود لے جا کے چھوڑ کر آئے گا، ہر کسی کے ساتھ نہیں بھیجے گا۔ ہاں اللہ ہے کہ مجبوری ہو، بیمار ہو، وہ بات الگ ہے۔ تو الدیوث بے غیرت، اب سارے دوستاں بیٹھے، بیگم چائے بنا کے لاؤ، اب بیگم صبح کے سامنے چائے لے کو آ کو دینا، تبھی جنہیں خوش ہوتا سو بھی فرینڈا دیکھنا، اب بیوی کے فوٹو سب کو بتاتا ہمارے گھر والے کتنے خوبصورت ہیں، دیکھیں تم، اسے کیا بولتے سو؟ الدیوث بے غیرت۔ اللہ نے تجھے دیا ہے تو تیرے لیے دیا ہے، یہ نہیں دیا کہ تو وائرل کرے سب کو بتائے، تو یہ بے غیرت ہے، تو اسی کا۔ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں کون ہے؟ العاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ والمدمن علی الخمر، وہ آدمی جو ہمیشہ نشے میں رہتا ہے، انہیں سے باہر ہی چاہتا ہے نشے سے۔ ہاں والمنان بما اعطى، اور وہ ایک آدمی ایسا جو دے کر احسان جتاتا نہیں۔ 2 باتیں ہیں، آپ کھانا کھلائیں، کھانا کھلا کے کیسا صبح اچھا ہے نا، کیا بھی وہ آپ خواہ بار بار پوچھیں، کپڑا سلا کو کیا کیسا کپڑا اچھا ہے کہ 4 لوگوں کے سامنے پوچھیں، بار بار احسان کر کے پوچھیں، تو کبھی لگتا کہ کپڑا نکال کے اسی کو دے دوں، بھائی توچ رکھ لے، بھائی نہیں چاہیے مجھے تیرا کپڑا۔ تو بار بار کسی کو احسان جتانا یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاں تو میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ایک صاحبہ نے مجھے فون کیا، فون کر کے بولا کہ میری طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے، تو ایک گھر میں کام کرتی تھی، تو گھر کی مالکن نے مجھے زکوٰۃ کا پیسہ دیا، اس کے بعد میں پانی میں ہاتھ نہیں ڈال پاتی تھی، برتن دھونا میرے لیے مشکل تھا، تو میں نے گھر کے مالکن سے کہا کہ میں کام پر نہیں آ سکتی، میری طبیعت تو انہوں نے کہا میں زکوٰۃ دینا تمہیں کام پہ آنا چاہیے، تمہیں کام کرنا ہمارے گھر کا، میں زکوٰۃ دینا تو انہوں احسان کس بات کا جتا رہے ہیں؟ زکوٰۃ کا۔ حالانکہ زکوٰۃ غریب کا حق ہے، آپ نے کسی کو دیا ہے تو زکوٰۃ احسان جتانے والی چیز نہیں۔ اچھا تو اسی لیے وہ کہتے ہیں لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا
جو نافرمانی کرنے والا ہو، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو۔ اس کے بعد کچھ حدیثیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں، اس کو ہم سن لیتے ہیں کہ من الکبائر شتم الرجل والدے، بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ تم اگر اس کے باپ کو گالی نہیں دیتے تو وہ تمہارے ماں کو یا باپ کو گالی نہیں دیتا۔ تو آدمی اس سے بچنا چاہیے تاکہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا یہ نہ بنے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، باپ یا ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ ماں باپ تو بد دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن کبھی اتنی تکلیف دے دیں تو ماں کے منہ سے بھی بد دعا نکل جاتی ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، وہ جو گرچہ کہ کتنا نیک ہی نہ ہو آدمی، لیکن ماں باپ کی زبان سے بد دعا نکل جاتی ہے تو بات ویسی ہوتی ہے۔ جریج کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جریج کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ لکھتے ہیں، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جریج، بنی اسرائیل میں ایک آدمی رہتے تھے، نام جریج تھا۔ کان یصلی، اب وہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے۔ اب ان کی امی آتی، بیٹے کو دیکھیں گے، بات کریں گے، انہوں نے نماز میں چھی تو وہ امی پکارتی، تو اب امی پکارے تو کیا کرنا انہوں، نماز میں ہی نماز توڑ کو امی کا جواب دینا۔ اب امی ایک بار آئی، دو بار آئی، اجیبھا اصلی، تو بار بار ماں کا جواب نہیں، تو ماں کو بھی غصہ آیا۔ ماں نے کہا، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، تو ماں نے بد دعا کیا، یا اللہ اسے مرنے سے پہلے وہ عورت کے ایک کیس میں ذلیل ہونا، ایسا ایک بری عورت کے کیس میں، یا اللہ اسے تو ذلیل کر دے، ایسا کچھ انہوں نے ایک بات کہہ دی۔ تو حالانکہ ان کی غلطی نہیں ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، لیکن چونکہ ماں کا جواب نہیں دیا تو اسی لیے ماں نے بد دعا دے دیا۔ تو کہتے ہیں، وَكَانَ جُرَيْجْ فِي صَوْمَعَتِهِ، جریج ایک چھوٹا سا گھر، اس میں کھڑ کے وہ عبادت کرتے رہتے تھے۔ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، تو ایک گنہگار عورت تھی، اس گنہگار عورت نے جریج کو جب دیکھا، یہ بڑا اللہ والا دکھتا ہے، اس کو بہکانا چاہیے، ورغلانا چاہا، تو جریج نے کہا کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں، ایسے غلط کام تو میں نہیں کر سکتا۔ تو اس غلط عورت نے ایک چرواہے سے گناہ کیا، اور اس سے جو بچہ ہوا وہ لا کر کہا کہ جریج کا بچہ ہے۔ اب جریج تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو فقالت من جریج، تو گاؤں والے نے کیا کیا، سارے گاؤں والے سیدھے آئے، نہ دیکھا نہ پوچھا، وہ ان کی جو جھوپڑی تھی، جھوپڑی پوری اکھاڑ کے پھینک دی۔ کیا جی، اللہ والے بولتے یہ بچہ تمہارا ہے، وہ عورت سے، ہاں، تو پوری جھوپڑی اکھاڑ کے پھینک دی۔ تو کہتے ہیں، وَسَبُّو، برا بھلا کہا۔ تو جریج نے کیا کیا، کیا کریں گے، اب وہ زمانہ ڈی این اے کا تو زمانہ نہیں تھا، ہاں، اب جریج کیا کرے، اب ڈی این اے بھی بدل جاتا ہے، اب وہ بھی لوگ بدل دیتے ہیں، اب وہ زمانہ تو وہ نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں، فَتَوَضَّأَ، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھا، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ، پھر وہ بچہ جو گود کا بچہ تھا اس کے پاس آئے، آ کر کہا، من ابوک یا غلام، بچے تمہارے بابا کون، بچے سے پوچھا، وہ بچہ کون ہے، ابھی شیرخوار بچہ ہے، بچہ تو بولے گا نہیں۔ قال الراعی، بچے نے، اس گود کے بچے کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا کہ میرا بابا وہ شپرڈ، وہ بکریاں چرانے والا ہے۔ قالو، اب لوگوں کو معلوم، ارے ہم نے غلطی کر لی، ہم نے بنا پوچھے بنا سمجھے ان کی جھوپڑی گرا دی۔ تو اب گاؤں والوں نے کہا، نبنی صومعتک من ذہب، اگر آپ کہہ دیں تو آپ کی یہ جھوپڑی ہم سونے کی بنا دیں گے، مٹی کی جھوپڑی کیا کر دیں گے، سونے کی بنا دیں گے۔ قال لا الا من طین، بولا کہ نہیں، جیسے میری جھوپڑی تھی بنا کے دے دیجئے، یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے،
تو ماں کی بد دعا دونوں کو لگ سکتی ہے، بھلے آدمی دیندار بھی ہو یا بد دین بھی ہو. تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ نوبت نہیں آئی سر کا دیکھ لینا. کیا کرنا؟ ماں غصے میں نہیں آنا. ماں ویسے غصے میں آ جاتی ہے، لیکن غصے میں نہیں لانے، وہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ کیا کریں؟ ماں کو یہ کر لیں. اس لیے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پر غصہ ہوں. تو ماں کے لیے کریں کہ ماں کو ہمیشہ خوش رکھیں، ہمیشہ خوش رکھیں، اور ماں ناراض نہ ہو. وَكَمْ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ احتر قلبهما من عقوق ولدهما. اسی لیے وہ لکھتے ہیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کے دل جل چکے ہیں اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، اور اسی لیے کبھی ماں باپ کی دل سے بد دعا نکل جاتی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں، کچھ واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں. کچھ ضروری باتیں یہاں تھیں. مراتب بر الوالدین، کہ ماں باپ سے دونوں میں سے کس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے. تو پہلی بات تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نا قصۃ الامر بمصاحبۃ الوالدین بالمعروف. تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک قصہ انہوں نے یہاں نقل کیا ہے. اسلم سعد رضی اللہ عنہ صغیرا ذو 16 عاما. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ 16 سال میں مسلمان ہو گئے تھے. اور وکان من اسرۃ لها مکانته الاجتماعیہ، اور قریش کے بڑے خاندان میں سے تھے، اور ان کی ماں کی بڑی شہرت تھی، اور ماں مسلمان نہیں ہوئی. 16 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہو گئے. تو کہتے ہیں اب سعد کی ماں نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ جب تک تو اسلام سے پیچھے نہیں آئے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، جبکہ تیرے رسول کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور میں قسم کھاتی ہوں جب تک تو اسلام سے پھر نہیں جائے گا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی. زعمت ان اللہ وصاک بوالدیک وانا امک، میں تیری ماں ہوں. تو کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے سعد بن ابی وقاص کی ماں نے نہ کھایا نہ پیا. بعض روایتوں میں آتا انہوں نے کہا میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی، چھاؤں میں نہیں آؤں. تو ماں ایک طرف ایسے کہہ رہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہی کہ تیرے رسول کہتے ہیں کہ ماں کا خیال کرو، اور میں قسم کھا رہی ہوں. تو ان کی وہ کہتے ہیں فقال ابن لها يقال له عمارہ. تو اور ایک بھائی ان کے تھے جن کا نام تھا عمارہ، وہ جا کر ان کو تھوڑا پانی پلائے ماں کو. تو وہ ان پر بد دعا کرنے لگی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد دعا کرنے لگی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں تم نہ تکلیف ہوئی تو تمہیں چھاؤں میں آ جائیں گے، پیاس لگی تو پی لیں گے، بھوک لگی تو کھا لیں گے. تمہاری ایک جان نہیں، کئی جانیں بھی چلی جائیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو جہاں تک دین کی بات ہے ویسے اس میں ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. سورۃ لقمان کی ایک آیت ہے. بہرکیف ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے ایک بات بتانا تھا کہ ماں باپ اگر دنیا میں زندے نہ ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. ہم لوگ بہت جتنے بھی ہاں موجود ہیں، ہم میں سے اکثر کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں. میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ نہیں ہیں. جن کے ہیں وہ بہت کم ہیں، جن کے جا چکے ہیں زیادہ ہیں. تو میں وہی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اگر ماں باپ دنیا میں نہ ہوں تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. وہی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اس کو بتا کر میں اپنی بات ختم کر لوں گا انشاءاللہ. تو مختصر میں وقت بھی ہو چکا ہے تو مختصر اس کو سن لیتے ہیں. تو پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ماں باپ اگر دنیا میں زندہ نہ ہوں تو کہا کہ الاستغفار والدعاء لہما، ماں باپ کے لیے استغفار کریں،
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بار بار دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جنت میں آپ کے باپ کا ماں کا درجہ اچانک بڑھ جائے گا۔ ماں باپ اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ یہ ہمارا درجہ کیسے بڑھ گیا؟ تو کہیں گے کہ باستغفار ولدک لک، تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعا کیا ہے۔ یہ بچے ہمارے انتقال کے بعد جب دعا کریں گے تو اللہ جنت میں ہمارا درجہ بڑھا دیں گے۔ توفیق ہو دعا کریں، اللہ ہم سب کے بچوں کو یہ توفیق دے کہ جس دن ہم لوگ نہیں رہیں گے ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اللہ نے کہا باستغفار ولدک لک، تمہارے بچے نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، اسی لیے جنت میں تمہارا درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو ماں باپ کے لیے سب سے پہلی چیز، ماں باپ زندے نہ ہو، ماں باپ کی زندگی میں تو کرنا ہی ہے، ماں باپ زندے بھی نہ ہوں تو استغفار کرنا اور ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، المبادرۃ بقضاء دینہما، ماں باپ کا جو قرضہ ہے اسے ادا کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اولاد ترکہ بانٹ لیتی ہے، قرضہ چھوڑ دیتی ہے، ارے باوا کرے سو قرضہ ہم نہ کی کو، باوا کرے سو تمہارے واسطے چ کرے سو، تم نہ پڑھا نے تمہارے شادیاں کو، تمہارے بھانا کے شادیاں کو، باوا کے اپنے عیش کے واسطے کریں۔ تو باپ کا اگر قرضہ ہے، اسی لیے حدیث میں بتایا گیا نفس المؤمن معلقۃ بدین، انسان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے ہولڈ میں رہتی ہے۔ کیا مطلب ہولڈ میں رہنا؟ ہولڈ میں رہنا بول تو جنت میں جاتی نہیں، ایسا اٹکا کو رکھو رہتے ہیں۔ قرضہ ہے، وہ قرضہ پھیڑ دیں گے، ادا کر دیں گے تبھی جنت میں جائے گی، تب تک نہیں جائے گی۔ حتی یقضی عن، جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا ہے اس کی جان ہولڈ میں ہوتی ہے۔ معلقۃ بدین لا یظفر بمقصودہ من دخول الجنہ، نہ نیک لوگوں کی صف میں داخل ہوگی نہ جنت میں داخل ہوگی جب تک کہ اس کا قرضہ نہ پھیڑا جائے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نمبر 2، باپ کا اگر کوئی قرضہ ہے تو بیٹے پہلے قرضہ ادا کریں باپ کا۔ نمبر 3، قضاء ما فات الوالدین من فرض الصیام والحج والنذور والکفارات، ماں باپ کے روزے چھوڑ گئے ہیں روزے رکھیں، حج چھوڑ گیا ہے حج رکھیں، اگر ماں باپ نے نظر مانی ہے تو اسے نظر کو پورا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی ہے کہ ایک رات کعبۃ اللہ میں اعتکاف کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اعتکاف کرو۔ تو نظر آپ نے مانی ہے، پورا نہیں کر سکے تو بیٹے نظر پوری کریں گے، یہ ضروری ہے۔ والکفارات، اور اسی لیے اس کی بہت ساری حدیثیں یہاں انہوں نے نقل کی ہیں کہ اس کے بعد ایک اور چیز جو مجھے آپ کو بتانی ہے، الصدقۃ عن الوالدین، والدین کی طرف سے آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صدقہ بولے تو کیا کرتے ہیں؟ والدین کے ساتھ صدقہ کرنا، 4 قرآن لا کو رکھ ڈالنا، کہاں با وہاں، یہی سمجھتے ہیں ہماری اولاد، کیا سمجھتے ہو؟ تو والدین سے صدقہ کرنا ہو تو قرآن لا کو ضروری۔ دوسرا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، پیسوں کے روپ میں صدقہ، کسی بیوہ کو کچھ دے سکتے ہیں، یتیم بچے کو کچھ دے سکتے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے ام سعد بن عبادہ کی ماں کا انتقال ہو گیا، سعد بن عبادہ موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہماری اماں کا انتقال ہو گیا، میں قریب نہیں تھا انتقال ہوتے وقت، اگر میں ان کے نام سے صدقہ کروں تو کیا تمہیں فائدہ ہوتا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ضرور فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا یہ جو باغیچہ ہے میں سب ان کے نام سے خیرات کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ قبول کرے گا۔ اور ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا ان امی افتتلت نفسہا، میری ماں اچانک انتقال کر گئی اور میں سمجھتا ہوں اگر میری ماں کو بات کرنے ٹائم ملتا تو میری ماں ضرور صدقہ کرتی، اگر میں صدقہ کروں تو میری ماں کو اس کا فائدہ ہوگا کیا؟ کہا کہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو میت کی طرف سے صدقہ کرنے میں کیا کیا آتا ہے؟ بناء مسجد، اگر مسجد بنا دیا تو یہ میت کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔
ثواب ملے گا. او مدرسہ یا کوئی مدرسہ بنا دیا میت کی طرف صدقہ ہو جائے گا. او مستشفیٰ کوئی ہاسپٹل بنا دیے میت کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. او شق کی طریق یا کوئی راستہ بنا دیا میت کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. او حفر و بئر یا کوئی کنواں کھدوا دیا. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ سَائِرِ الْأَوْقَافِ جتنے بھی اوقاف ہیں سب کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اسی طرح ایک اور چیز میت کی طرف سے جو کرنے کی ہے کہا کہ انفاذ وصیت الوالدین وعہدہما ماں باپ کی وصیت کو نافذ کرنا. ماں باپ نے مرنے سے پہلے کہا کہ بھئی 4 بھائیوں میں وہ بھائی ذرا کمزور ہے اس کا خیال رکھو, کوئی اپاہج ہے کوئی پاگل ہے اس کا خیال رکھو, دیکھو بہن کی شادی کرو, بھائیوں کو بولا لے. اب باپ دنیا سے چلا گیا, شادی کون کرنا؟ بھائیاں کرنا. بولا کہ باپ کی جو وصیت ہے اسے وہ لوگ نافذ کرنا. اور اسی طرح ایک اور بات جس کے بارے میں کہتے ہیں اکرام اہل اد الوالدین و اصدقائہما من بعدہما, باپ کے جو فرینڈس ہیں دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا کرنا. باپ تو نہیں ہے, باپ کے جو دوست ہیں. تو یہاں انہوں نے اس حدیث کو اس واقعے کو نقل کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمرے کو جالے کوئی, عمرے کو مدینے سے نکلے مکہ جالے کوئی. ان کے پاس اونٹ بھی ہے گدھا بھی ہے, رتی دیر گدھے پہ بیٹھتے پھر ذری دیر اونٹ پہ بیٹھتے جاتے ہیں. راستے میں ایک آدمی آیا, گاؤں والا بستی والا, کو تمہیں عمر کے بیٹے نہیں, تمہیں کیسے ہیں ابا تمہارے؟ اسے معلوم نہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. اس کے بعد کا قصہ. تو جیسے ہی باپ کا نام لیا حضرت عبداللہ بن عمر گدھے سے اتر گئے. اتر جا کو بولے آپ میرے ابا کے دوست ہیں؟ بولے ہو. تمہارے ابا کا دوست میں عمر کا. تو فوراً گدھا اٹھا کے اسے دے ڈالے, تمہیں چل کو جاتے ہیں میرا گدھا لے جاؤ. اس کے بعد ٹربن ڈپٹا نکال کو دے ڈالے. اس کے بعد اچھا جھبا پہن کو تھے وہ بھی دے ڈالے. تو وہ ساتھ والے جو لوگ تھے بولے کیا حضرت, انہیں گاؤں والا کیا دیے تو بھی چل جائیں گا, تمہیں گدھا بھی دے ڈالے, جھبا بھی دے ڈالے, ڈپٹا بھی دے ڈالے, کیا اتنا دے ڈال دینا. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے, من ابر البر صلۃ الرجل اہل اد ابیہ بعد ان یولی. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. تھا اس کا مطلب کیا؟ باپ اپنی زندگی میں اچھی فرینڈشپ رکھنا, تبھی تو ہمیں مرنے کے بعد. اب انہوں خالی وہ دوسرے ٹائپ کے فرینڈا بنائے تو ہمیں کہاں سے جانے ہوں گا. انہوں پہلے ڈھنگ کے فرینڈا بنانا زندگی میں, وہ دم مارنے والے ویسے بنائے تو ہمیں کہاں جانے ہوں گا. ہمیں ڈھونڈنے ملیں گے اتنی علماء, ہاں یہ مشکل ہے. تو یہاں لیکن یہ لوگ جو دوست بناتے تھے اچھے دوست بناتے تھے, انہی کے ساتھ رہتے تھے. تو اسی طرح انہوں نے کہا من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ. آدمی باپ کی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا کرے, جیسے اس میں ہم نے سنا ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ اپنے بچوں سے شیئر کریں. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنشَقَّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ. بہت ساری فضیلتیں بھی انہوں نے بتائی ہیں. تو 27ویں تاخرات کے اس مبارک موقع پر میں سارے احباب سے کہوں گا کہ ابھی رات ہمارے پاس باقی ہے, لیکن یہ مبارک گھڑیاں ہم سے ختم ہونے والی ہیں. کل جمعے کا دن بھی ہے, تو میں سارے احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعاؤں میں اپنا وقت بتائیں. اور اس وقت کا کوئی متبادل نہیں ہے, یہ وقت جو ہم سے گزر رہا ہے. اور ہم لوگ بولتے رہیں گے, آپ سنتے رہیں گے. اور یہ وقت ایسا قیمتی وقت ہے جس کے ثواب کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. تو بہترین جو دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ مانگیں. زندگی میں ہمارے پاس بہت سارے پرابلمس ہیں, بہت ساری مصیبتیں ہیں, بہت ساری مشکلیں ہیں. وہ مشکلیں آج کی رات دور ہو سکتی ہیں. آج کی رات اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے.
اللہ ہمارا نام اس لیسٹ میں لکھ دے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔